السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے ان چہروں کی جو جھوٹ کو بیانیہ اور بیانیہ کو کاروبار بنا چکے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلاق جھوٹ بولتے رہے اور اب برطانوی عدالتیں خود انہیں جھوٹا قرار دے چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان اشتہاری ملزمان کی پاکستان واپسی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے؟ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سازشی عناصر اب بھی بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں واپس لانے کی کوشش میں سرگرم ہے۔ فیض حمید بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کے انچارج، 9 مئی کے سازش، ریاستی اداروں کا غلط استعمال اور اب 14 سال قید کی سزا۔ لیکن کیا کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے یا مزید پردے اٹھنے والے ہیں؟ پروگرام میں یہ بھی جانیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد خفیہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے کے الزامات، سیاسی روابط، ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل اور ریاستی سلامتی سے جڑے مقدمات کیا رخ اختیار کریں گے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ اراکین اسمبلی کو تنخواہوں سے چندہ دینے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ سیاسی کمیٹی کے اثر نو تشکیل، علی امین گنڈا پور کی اچانک بے دخلی، کیا یہ اندرونی انتشار کی علامت ہے؟ جھوٹ، سچ، احتساب اور طاقت کی سیاست کے بارے میں آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ سبطین رضا بخاری صاحب مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ رضوان خان زادہ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ چونکہ آپ حکومت کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں بخاری صاحب، تو آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ اب بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں دوبارہ لانے کی سازش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بارہا دہرا چکے ہیں کہ یہ معاملہ فیض حمید تک نہیں بلکہ جنرل باجوہ تک بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے اس اپنی وش کا خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو کیا یہ حکومتی پالیسی کے اگینسٹ جا کے خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس نے بھی اس قسم کی کوشش کی پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، مشرف صاحب کی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے سامنے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ تو جب سیٹ اپ ایک پیج کہا جا رہا ہے، سب کوئی درست چل رہا ہے، تو اس وقت خواجہ صاحب کو یہ کیوں اس قسم کے بیانات یاد آ رہے ہیں؟ تھینک یو جناب عرفان بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ خواجہ صاحب کا بیان جو ہے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہی ہے حکومت کی، جو حکومت سوچتی ہے اس وقت۔ اچھا، حکومت سوچ رہی ہے کہ بھئی اب جو ہے یہ معاملات جو ہیں اس میں وہ لوگ جو کہ پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو راہ کے دوست ہیں یا جو ایجنٹ ہیں، کیا وہ خاموش ہو گئے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اپنی کوششیں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں؟ جیسے اختیار نے کہا تھا کہ وہ اس کے ہر ٹویٹ کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے اس کو منظر عام پہ لے آتے ہیں، سوشل میڈیا ٹی وی پہ اس کو موبلائز کرتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی سازشیں کیا خیال ہے ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی نا ختم۔ تو وہ لوگ جو ابھی بھی ان کے ساتھ ساتھی ہیں، اور جو ایک جنرل فیض حمید نہیں، کئی لوگ ہوں گے جو جن کے دانے بانے جو ہے راک انڈیا سے ملتے ہیں، بی جے پی کے ساتھ اور انڈین میڈیا کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ لوگ ظاہری بات ہے ابھی بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوں گے، تو ان کو بھی کم از کم کسی حد تک جو ہے نا خاموش کرانا ضروری ہے۔ یہ ان کا موقف تھا خواجہ آصف صاحب کا۔ تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، باجوہ صاحب تک جائیں نہ جائیں، لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو خاموش کرانا ضروری ہے، ان کو منظر عام پہ لے کے آنا ضروری ہے تاکہ پاکستان کے خلاف سازشیں جو ہے نا ختم ہوں۔ تو وہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، سیاسی لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ سر سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں، جو اچھا، ہر قسم کے لوگ ہیں، کچھ پاکستان کے اندر موجود ہیں، جیسے یوٹیوبرز ہیں۔ یوٹیوبرز جو ہے نا پاکستان سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مسلسل جو ہے نا پاکستان کے خلاف جو ہے حلزہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ تو سیاسی ہو گئے نا، ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ سیاسی بھی نہیں ہے، وہ سیاسی بھی نہیں ہے، لیکن مطلب الیکشن نہیں لڑتے میں کہوں گا، لیکن سب کی کمائی کے ذریعے سے اور فنڈنگ کے تحت کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہیں۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہے، ایک ٹاپک ہے کہ سینے میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، سارا کچھ یکدم ایک جنرل فیض حمید تو نہیں تھا، اور لوگ بھی تو ہوں گے نا، تو ان کو تو کم از کم کسی حد تک جو ہے نا منظر عام پہ لانا ضروری تو ہے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ اور یہ ہمارا ایک اور یہ ارادہ حکومت رکھتی ہے کہ مستقبل میں جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پروجیکٹ عمران خان، وہ انہیں لانے والوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو لایا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی ماضی میں طاقتور رہا ہو؟ دیکھیں
جو جھوک کا لفظ تو میں نہیں اس کو سمجھتا کہ حکومت کا اتنا بڑا کوئی ارادہ ہوگا کہ جو لیکن دیکھیں اس کا یہ معاملہ ہے ہماری فوج کا. ٹھیک ہے. فوج جو ہے ایک پروفیشنل کام کر رہی ہے, وہ جس کو چاہے گی سمجھے گی, بہتر سمجھے گی کہ جس کا جتنا دخل ہوگا اس کے مطابق. جنرل فیض حمید کو سویلین کورٹ نے سزا تو نہیں دی نا. جنرل فیض حمید کو سزا دینے والے جو تھے وہ خود آرمی کورٹس تھیں, تو ماشاء تو وہ سمجھیں گے کہ جو اس کا کردار ہے اگر تو اس کو سزا دیں گے. وہ یہ ان کا فیصلہ ہے, انہیں کرنے دیں. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے, نہ سول کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ فوج کا بحثیت ادارہ فیصلہ ہے. تو بحثیت ادارہ جو فیصلہ کرے گا وہ فوج جو ہے بحثیت ادارہ جو فیصلہ کرے گی وہ ڈیفینیٹلی ہمیں اس پہ اسے قبول کرنا چاہیے اس ادارے کو. اس کو اور جو بڑے وثوق سے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی سے بھی تانے بانے ملتے ہیں, تو 100% سر. ابھی آپ نے دیکھیں کہ حامد میر صاحب نے بڑا تجزیہ کیا ہے اس پہ, اور جی میں نے سنا, بڑے سینئر جو ہیں وہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ٹوٹلی 9 مئی کی پلاننگ جو تھی وہ جنرل فیض حمید کی تھی, اور وہ بلکہ اس سارا ٹوٹل پلاننگ جنرل فیض حمید کی تھی. اور جنرل فیض حمید نے ہی 9 مئی کو پلان کیا تھا کہ فوج سے عوام کو لڑا دیا جائے اور وہ اس طرح اقتدار میں آ کر پاکستان پہ اقتدار حاصل کر لے. شاہ صاحب, بخاری صاحب, مسئلہ یہ ہے نا, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, یہ تجزیے تو اس طرح ہوتے ہیں, کورٹ آف لاء میں پروف کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا سائفر کا جو معاملہ تھا وہ کس طرح پھر دھڑم سے گرا, بڑی اس پہ کوشش کی گئی, لیکن کورٹ آف لاء میں پروف کیسے کیا جائے گا؟ کیا کوئی ایسے گواہان موجود ہیں جو اب تک حکومت سامنے نہیں لائی اور سرپرائز دے؟ کچھ ایسا ہے, یا جس طرح فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں کہ فیض حمید نہ صرف گواہی دیں گے بلکہ وہ کوئی ثبوت بھی رکھیں گے, تو کس قسم کے ثبوت ہو سکتے ہیں؟ شور ہے حکومت کے واقعی 9 مئی جو ہے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے ملتا ہے؟ فیض حمید کے پاس تو تمام تر ایویڈنس اور تمام تر ثبوت اس کے پاس تو ڈیفینیٹلی موجود ہوں گے, اور اس کا بیان بھی کافی ہوگا, اقبال جرم بھی کافی ہوگا کہ میں نے اس طرح اس کو کورٹ میں, اور کورٹ میں کئی گواہیاں آلریڈی پہلے آ چکی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کئی سیاستدان بھی گواہی دے چکے کہ ہمیں جس طرح موٹیویٹ کیا گیا جیسے کیا گیا, تو یہ تمام چیزیں آلریڈی ریکارڈ پہ ہیں. دیکھیں بیانات گواہوں کی شہادتوں پہ بھی تو سزا دی جا سکتی ہے نا جی. اس کا ایک پروف ہونا کہ گواہوں کا کوئی, اور وہ گواہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں اور نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. سوری, تحریک انصاف سے وہ گواہ اندر سے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اندر سے کچھ لوگ آلریڈی گواہی دے چکے ہیں. اچھا, کہ ہمیں 9 مئی کے معاملے میں مجبور کیا گیا تھا 9 مئی کے کرنے میں, اور باقی جو ہے جب اس کیس چلے گا اس کے درمیان چیزیں نکل کے آئیں گی اور گواہیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ یہ 9 مئی کا فیصلہ جو ہے, 9 مئی کا جو وقوع ہوا ہے, اس کو آئندہ پاکستان میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی ایسا کرنے کی, کیونکہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا, شہداء کی بے رحمتی کی گئی. چلیں یہ تو حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے مستقبل میں, مستقبل قریب میں, اس کی آپ نے بات کی. میں رضوان خانزادہ صاحب سے جانوں گا. خانزادہ صاحب, پہلے تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے, خبریں آئی ہیں. اب قومی اسمبلی کا ممبر ہو, سینٹ کا ممبر ہو, صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو, وہ اپنی سیلری کا 10% یا 50,000 روپے منتھلی دیا کرے گا پارٹی کو. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, یہ جو سیاسی کمیٹی میں رد و بدل کیا گیا ہے, نام آپ کے بھی سامنے آئے ہوں گے, دیکھا ہوگا, وہ لوگ جب عدم اعتماد کے بعد مشکل حالات آئے, 9 مئی کے بعد مشکل حالات آئے, وہ لوگ جو کھڑے تھے تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ, انہیں نکال باہر کر دیا گیا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 23 رکنی کمیٹی میں 2 ایسے نام ہیں جن کا پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت سے ایز اے رکن کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دوسری جماعت سے آپ کے اتحادی ضرور ہیں, وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب. تو یہ سیاسی کمیٹی کی تشکیل کس نے کی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے مجھ سے کہا ہے. دیکھیں جی, پی ٹی آئی میں کوئی مالی بحران نہیں ہے. اچھا. اور نہ ہی پی ٹی آئی کو چندوں کی ضرورت ہے اس وقت. اور ظاہر بات ہے ہر ایم این اے اور ایم پی اے پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے وہ اپنی جیب سے خود خرچ کر سکتا ہے. نہ ہی ہم اتنے بڑے کوئی جلسے کر رہے ہیں کہ جی ہم چندے مانگیں, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے پہلے چندے مانگے ہیں سوائے سر. کیسز تو ہے نا, آپ کے وکیل جو ہے وہ 5-5 کروڑ والے ہیں نا سر. دیکھیں جی, وہ وکیل 5 کروڑ یہ باتیں ہیں خالی. سارے وکیل ایم این اے کا ٹکٹ لے کے ایم پی اے بن چکے ہیں, عزت مل چکی ہے, فری میں کیس لڑ رہے ہیں. اچھا. کوئی فیس کیا 5 کروڑ اور 10 کروڑ روپے فیس لے گا. یہ صرف میڈیا کی باتیں ہیں. مالی بحران کس لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہر ورکر اگر 100 روپے دینا شروع کرے سارا مالی بحران ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کو ہم اس ریت پہ
لے کے جانا چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اے کی تنخواہوں سے پیسے تو مانگے. یہ بس لائک احکامات پھر غلط جاری کیے گئے. یہ غلط ہے بالکل، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کسی نے، میری نالج میں نہیں ہے کسی ظاہر نے ہے کیا ہے سلمان کام. اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی جانب سے احکامات دیے گئے. نہیں نہیں نہیں، کوئی ریٹرن میں نہیں دیا، کوئی لیٹر نہیں دیا. کچھ ہے آپ کے پاس اس طرح نہیں کا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ لیکن پہلے ظاہر ہے یہ خبریں تمام اس وقت پاکستان کے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس نہیں، میں اگر موجود کوئی ہیں، اگر اور کوئی کہا گیا کہ اگر کوئی زبانی کہا گیا ہے، ریٹن میں نہیں کہا گیا، اگر کوئی زبانی پیغام. اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہوں مجھ سے یہ کہا ہے کہ جی اپنی تنخواہ کا 25% آپ دیں، ہوں تو یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے. ابھی تک تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا، یہ میڈیا کی باتیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، میں کہہ دوں عرفان عدل صاحب نے یہ کہہ دیا، تو سر کہنے سے ہوتا ہے. میں چلے اس طرح کر دیتا ہوں، یہ کسی کے ٹاک شو کا بیان نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے مخالف نے یہ کہہ دیا ہو. یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں، وہ چاہے جنگ گروپ کے ہوں، دی نیوز کے ہوں، ڈان نیوز کے ہوں، ان سب نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ان کی معلومات دیکھیں جی، یہ ہے کہ یہ بات میں زبانی کہی عرفان گئی ہے. صاحب میں آپ کو دو الفاظ کے اندر کلیئر کر دیتا ہوں جی کہ ایسی کوئی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کسی ایم این اے ایم پی ایس سے نہیں کہی ہے. چلیں، آپ نے اور تردید اگر کر دی، آگے چلتے ہیں، یہ قصہ ہی ختم ہو بالکل گیا. کس بالکل بالکل تردید کرتے ہیں، ایسی ٹھیک کوئی ہے. بات نہیں ہے. کوئی ایم این اے ایم پی اے سے پیسے نہیں مانگے گئے ہیں، کسی سے کوئی چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کسی بھی چندے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی ویسی حالت جنگ میں ہے، اچھا. ہم خود اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے 100 روپے نہیں مانگے. ہم خود کھاتے ہیں، خود کما رہے ہیں، خود خرچ کر رہے ہیں، خود جا رہے سر ہیں، اب پارٹی چائے فنڈ کے کر لیے رہے ہیں، دیتے کہیں تو پہ. ہوں گے نا، آپ سے طلب کیا جائے پارٹی فنڈ تو. نہیں نہیں، پارٹی نے اس وقت تک کوئی طلب نہیں کیا. لگا لیں آپ 9 مئی سے لے کے ابھی تک مجھے تو نہیں اچھا پتا کہ چلیں، پارٹی آپ نے کسی سے ابھی 1 روپیہ کسی لیا. اسمبلی کے رکن نہیں ہیں، لیکن ویسے ہی آپ صاحب ثروت ہیں، میں ماشاءاللہ، اللہ کا دیکھیں، دیا سب آپ کچھ ہے، اگر تو میں پارٹی مدد لے تو کر دیں گے نا مدد. میں دیکھیں جی، میں اسمبلی کا رکن نہیں ہوں، لیکن اسمبلی کے سارے رکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے رابطے کے اندر ہیں، اور مجھے ایک ایک چیز کی نالج ہے اس کے اندر. چلیں ایسی آگے کوئی چل بات لیتے نہیں، ہیں. یہ جو سوائے سیاسی سوائے کمیٹی بنائی پروپیگنڈا گئی کے ہے، کچھ نہیں. سیاسی کمیٹی پہ آ جائیں. آپ کے علم میں ہے کون دیکھیں کون جی، سے نام نکالے گئے ہیں؟ ثناء اللہ مستی میرے خیل صاحب جو ہیں، ان کا نام نکالا گیا ہے. این ڈی یو یونیورسٹی میں جب وہ گئے تھے تو میر جعفر میر صادق اپنی پارٹی کا قرار دیا تھا بانی پی ٹی آئی نے، تو اس وجہ سے یہ نام نکالے گئے. دیکھیں جی، میں تو پہلے آپ سے یہ میڈیا پہ ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے بنائی ہے، بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے بنی ہے. یہ تنظیم سازی کی طرح ہو سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی، شمیم نقوی صاحب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، ہاں گور بیرسٹر صاحب، انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. یہ جی. کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے یہ کمیٹی نہیں بنائی ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں، علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کیے، اور ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پر بانی پی ٹی آئی نہیں بلکہ سلمان اکرم وہ راجہ ان کے صاحب کا یہ فیصلہ ہے اس کمیٹی میں کس کو رکھنا ہے اور کس کو نکالنا ہے. دیکھیں اس جی، میں میں آپ سے کلیئر کر دوں کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کمیٹی نہیں بنائی ہے. اگر بانی پی ٹی آئی یہ کمیٹی بناتے تو اس کے اندر امجد خان نیازی کا نام ضرور ہوتا. ایک ہاں بات ان یاد کا نام رکھیے گا. نہیں ہے. اس کے بعد امجد عارف خان علوی صاحب امجد خان فاؤنڈر ممبر ہیں. امجد خان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امجد خان نیازی صاحب کا نام نہیں ہے، عارف علوی صاحب کا نام نہیں ہے، مستی خیل صاحب کا نام نہیں ہے. جی. اس کے علاوہ کئی اور نام ہیں. شیرجان صاحب کا اس میں نام نہیں ہے. اس مون کے عباس بعد جو بتی ہے کو وہ کئی نکالا گیا ہے، زلفی بخاری کو نکال دیا میں گیا ہے، میں شہباز نے گل کو نکالا گیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امجد خان نیازی صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر نامزد کیا ہے پوری پارٹی کا. تو یہ جب گروپ خان پھر صاحب، خان صاحب کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کے اعمال بتائیں گے کہ یہ خان صاحب کی مرضی کے ساتھ جا رہے ہیں یا مرضی کے خلاف جا رہے علی ہیں. محمد خان صاحب یہ یہی ٹویٹ میں اپنے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کروں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں پارٹی کے اختلاف رائے مناسب نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں نہ نکالا جاتا. بالکل بالکل، میں علی محمد خان صاحب کی اس بات کی جو ہے وہ تائید کروں گا کہ اگر انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے تو صحیح کیا ہے. خان صاحب کی مرضی سے یہ کمیٹی نہیں بنی ہے. اچھا، اور تو یہ پھر قائم رہ پائے گی جب خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو؟ آپ کو پتہ ہے عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. چلیں، یہ میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. اس سے تاثر یہ جا رہا ہے نا، محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس، جن کی اپنی اپنی سیاسی جماعتیں، اتحادی ضرور ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں،
اب وہ تحریک انصاف کے اندرونی پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کریں گے. یہ کیسا ہوگا؟ یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کے اپنے چونکہ وکیل بھر دیے گئے ہیں، سینئر پولیٹیشنز نکال دیے گئے ہیں، تو سیاسی کمیٹی کی وہ اہلیت نہیں ہے، اس لیے مجبوراً راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی مدد لی جا رہی ہے. دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر الگ الگ ہیں، ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. خان صاحب نے عباس صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو مذاکرات کرنے کے لیے بنایا تھا. حکومت سے بھی مذاکرات وہ جی. کریں گے، اور جو شخص اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی پارٹی ہو اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے خان صاحب کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں، تو وہ ان دونوں سے کرے گی. خان صاحب کا ان دونوں بڑے احترام ہیں، بڑے احترام کا رشتہ ہے، معتبر شخصیت ہیں، پرانے سیاستدان ہیں. تو خان صاحب نے ان دو کے نام دیے تھے مذاکرات کرنے کے لیے. ٹھیک پی ہے. ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ان کو ڈال دینا میں نہیں سمجھتا یہ غیر مناسب ہے. اور جن لوگوں کو نکالا گیا ہے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جو لوگ برداشت کر چکے، جیل کاٹی، اور خان صاحب نے جن کو خود بنایا، امجد خان نیازی، میں تو ایک واحد گواہ ہوں اس چیز کا جی. کہ امجد خان نیازی کو خان صاحب نے خود نامزد کیا کہ یہ میرا پولیٹیکل ایڈوائزر ہے. وہ کراچی بھی آئے، میری اس سے ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے، پوری تنظیم ان سے ملی، ان کے پیغامات تھے، ان کی باتیں تھیں. اور جو لوگ خان صاحب سے 2 سال کے اندر اندر مل گئے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی 10 لوگ ہیں جن سے میں ذاتی طور پہ ملا تو ہوں. پھر ایک طرف تو کہا جاتا ہے نا سر کہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف بہن ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، انہیں سیاست سے یا پارٹی سے نہ جوڑا جائے فیصلوں سے. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس عہدے تک کس نے پہنچایا؟ اتنی پاور کیسے آئی کہ وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی کے خلاف بظاہر لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب علیمہ خان کی ایما پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پارٹی یہ آپ کی پالیسی ساری عرفان صاحب یہ ان کی نہیں 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 بہن علیمہ خان نہیں بنا رہی نہیں ہے. نہیں 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 یہ آپ کی بات غلط ہے. علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی کی رہائی کی کوشش کر رہی ہیں. ورکر، ووٹر اور سپورٹر جو عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ علیمہ خان صاحبہ کو پسند کرتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کی زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہے وہ خان صاحب کا ہے. اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ووٹر، ورکر اور سپورٹر کا بھروسہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ہے، لیکن کسی اور اس پہ نہیں. پولیٹیکل کمیٹی کے بننے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے نا، جو لوگ بشرا بی بی کے زیادہ پسندیدہ تھے انہیں نکال دیا گیا، جو علیمہ خان کے زیادہ پسندیدہ ہیں یا وہ ان پہ نہیں اعتبار نہیں ٹرسٹ کر سکتی ہیں، ان یہ کو کمیٹی میں شامل کیا گیا. اس کمیٹی سے علیمہ خان صاحبہ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو میڈیا پہ آن نہیں، ایئر اگر بتا رہا ہوں کہ علیمہ سیکرٹری خان، جنرل سلمان اکرم راجہ دیکھیں اور جی فردوس شمیم نقوی نے یہ آپ یہ نہ ترتیب دی سوچیں، ہے. دیکھیں جی آپ یہ نہ سوچیں کہ علیمہ خان صاحبہ سلمان اکرم راجہ کو چلا رہی ہیں، یا علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پہ سلمان یہ اکرم میں راجہ سوچ کو نہیں رہا نا سر، اس قسم کے بہت سارے آپ کے آف دا ریکارڈ آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں. یہ جو وزیر نہیں اعلیٰ کے لوگوں پی نے کے تبدیل ہوا ہے کس نے تبدیل کروایا ہے؟ آپ کے بھی علم میں ہے دیکھیں نا. جی وہ تو اس کے اپنے اعمالوں نے اس کو تبدیل کروایا ہے. اچھا، جس طرح وہ چل پڑے تھے، ان کے اعمال غلط چلے گئے تھے، خان صاحب تک ان کی خبریں پہنچی ہیں اور اس کے ویڈیو بعد تک وہ سب پہنچی ہے سر، تبدیل سے کر گئے. خبر نہیں پہنچی. ظاہر بات ہے خبر پہنچی ہیں، ویڈیو پہنچی ہیں، میڈیا پہ آیا، پبلک کا پریشر آیا، ووٹروں کا، چلیں ورکروں کا پریشر آیا کہ یہ گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جا کے وہ تبدیل ہوئے، ورنہ 2 سال مزے کیے انہوں نے. اچھا، بخاری تو صاحب ویٹ بات کر یہ رہے ہے، ہیں، میں خانزادہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بخاری صاحب سے مجھے یہ جاننا ہے، بخاری صاحب وزیر داخلہ آپ کی جماعت کے، اب پتہ نہیں مجھے آپ کی جماعت کے کہنا چاہیے نہیں، بہرحال آپ کے حکومت کے، چلیں اس طرح میں بدل دیتا ہوں. تو وہ بیرون ملک گئے، بیرون ملک یا ہم کہیں برطانیہ گئے. کچھ یوٹیوبرز جو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف شکنجہ تنگ ہو رہا ہے، بظاہر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن ہماری برطانیہ کے ساتھ کوئی ٹریٹی کو معاہدہ نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہو پایا. ماضی کی مثالیں میں کئی پروگرامز میں دے چکا ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال، پھر اس کے بعد ہم الطاف حسین کی مثال لے لیں، انہیں واپس لانے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد نواز شریف کو تحریک انصاف کی حکومت نے کہا واپس لائیں گے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو اب ایسا کیا ہے کہ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم وہ لوگ جو بیٹھ کے ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں انہیں واپس لے آئیں گے؟ اس سے پہلے عرفان بھائی میں آپ کو بتانا ایک بات کی، آپ کی سوال کا ایک جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے
خانزادہ صاحب نے کیا تھا فنڈنگ والی بات کا، جی وہ واقعی ان کی بات درست ہوگی کسی حد تک کہ ان پہ واقعی ان کی پارٹی کو فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اچھا کیونکہ یہ اسرائیل سے اور بھارت سے انڈیا سے بھی فنڈنگ لے لیتے ہیں، اسرائیل سے بھی لے لیتے ہیں، چاہے بالواسطہ لیں یا بلا واسطہ لیں، تو ان کو تو دو بڑے ملک جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کی کیا ضرورت ہے فنڈنگ کی؟ ہو سکتا ہے 50,000 روپے انہوں نے رکھا ہو کہ کھانے شانے کا دوستی آپ کی ہے اسمبلی میں جناب، آتے ہیں کھانا کھا دوستی لیتے ہیں، آپ کی ہے اپوزیشن کے انڈیا پاس کے کھانے ساتھ، کا نہیں ہوتا، دوستیاں تو آپ کی ہیں، کیونکہ بغیر ویزے کے انڈیا اپوزیشن کا کے صدر بخاری پاس صاحب کھانے وزیر کے ایک اعظم آپ سوال کے گھر پہ بنتا ہے آتا نا، ہے۔ اس کے لیے۔ ایک نہیں آپ سوال غلط بخاری بات نہ کریں صاحب، نا کہ آپ پی ٹی آئی، کنٹینیو کیجئے گا، نہیں نہیں میرا اچھا یہاں سر، نہیں بخاری دیکھیں صاحب سے ایک سوال دیکھیں دیکھیں بنتا ہے۔ نہیں یہ بات نہ کریں کہ آپ پی ٹی آئی بخاری اسرائیل صاحب سے فنڈ لیتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتے ہیں، پر پلیز میں یہ بات عرض نہیں کر کریں رہا پھر ہوں آپ، کہ کیونکہ انڈیا کے ایجنٹ آپ کی آپ مجھے فیکٹریوں سے بات نکلے کرنے دیں، پھر نواز اس کے شریف بعد صاحب کی جواب دیجیے دوستی کہ آپ بات کے کروں۔ خانزادہ کے ساتھ صاحب ایک منٹ دیجیے بغیر گا، میں ویزے کے بخاری صاحب سے میں سوال کر لیتا ہوں، میں سوال کر لیتا ہوں، یہی روک کے مودی بخاری صاحب صاحب آپ ایک کے منٹ گھر پہ رکیے آ گا، گئے۔ خانزادہ صاحب ایک منٹ، خانزادہ صاحب ایک، رضوان بھائی ایک منٹ دیتے مجھے۔ میں بخاری صاحب حکومت اس وقت، حکومت سنیں حکومت اس وقت آپ کی ہے، تمام ادارے آپ کے پاس ہیں، وہ نیب ہو، وہ ایف آئی اے ہو، وہ جتنے بھی انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں، اگر انہیں آپ کی بات کو صحیح مان لیا جائے اسرائیل سے یا انڈیا سے جو بھی آپ بولیں وہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کوئی فنڈنگ کا ثبوت آپ پکڑ لیں، آ کے میڈیا پہ دکھا دیں کہ اس طرح تحریک انصاف کو فنڈنگ ہو رہی ہے؟ سر فنڈنگ جو ہے، فنڈنگ ہوتی ہے بالواسطہ بھی ہوتی ہے بلا واسطہ بھی ہوتی ہے۔ بلا واسطہ فنڈنگ حکومت ڈائریکٹ جو ہے انڈیا یا اسرائیل جو ہے نا اپنے سرکاری اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہیں کرتے رہتے، یہ انڈین شہری جو ہیں، ہندو ہیں یا جوئس ہیں، اگر یہ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ جوئس چاہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، تو پیسے ٹرانسفر اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ یہودی، آپ کو پتہ ہے قسم کا ہندو اور یہودی جو ہیں یہ دو قسم کے دو ایسے چیزیں ہیں، ایسی نیچرز ہیں، ایسی قومیں ہیں جو کہ اپنے مفاد کے علاوہ کچھ سوچتی بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کی کسی طرح سے ہمدرد بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی ہندو کیوں کرے گا عمران خان کی سپورٹ، عمران خان کی پارٹی کو فنڈ کیوں کرے گا؟ یہ آلریڈی ریکارڈ پہ ہے کہ ہندوؤں نے بھی فنڈنگ کی سر اور ان کا فین ہو یہودیوں نے سکتا بھی ہے، فنڈنگ کی، کرکٹ کے حوالے سے ان کا فین ہو سکتا ہے، کرکٹ کے ان کی پارٹی میں ان کو فنڈنگ کی، کرکٹ کے حوالے سے فین انڈیا کو ہرایا تھا تو انڈیا کو ہرانے کی وجہ سے فین تھا اس کا۔ تو یہ تو ایک چیز سمپل سی بات ہے جو کہ آپ سمجھنا چاہے سمجھے، نہ سمجھنا چاہے تو نہ مانے، تو جب نہیں مانتا تو نہ مانے وہ۔ سر لیکن میں جج نہیں ہوں نا، میں تو دونوں طرف کا موقف سنوں گا۔ آپ کی نہیں مسئلہ 50,000 یہ والی کہ بات بھی درست ہوگی، انہیں کیسے کیونکہ معلوم چل رہا اسمبلی کی لابی میں کہ فنڈ کس طرح اپوزیشن کے ہوتے ہیں؟ پاس کھانے چھینے کی چیزوں کے لیے یا ان کی ایم این ایز کی پارٹیز کے لیے یا ایم این ایز کی میٹنگ کے لیے یا وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے فنڈ مانگے ہوں، تو بہرحال ان کی 50,000 کے فنڈ سے جو ایم این ایز سے مانگے ہیں تو اس سے کچھ شاید اتنا فرق بھی نہ پڑ سکے، کیونکہ اتنے کم ہو جاتے ہیں، یہ 100 ہوں گے تو کتنے آ جائیں گے مہینے میں، تو وہ اس سے اتنا زیادہ اخراجات پارٹی نہیں چلا کرتی۔ سر اگر لیکن 100 میں یہ لوگ بھی ضرور دیتے ہے ہیں کہ تو ان کے پاس 50 لاکھ تو آ رہا ہے نا۔ پیسے کمی نہ تھی ان کے پاس، ویسے بھی ان کے پاس فنڈ ریزنگ کا شوق خانہ پڑا ہوا ہے، ہاں شوق خانہ بھی صدقہ جاتا ہے، اور صدقہ بہت مفتی معاملات میں استعمال ہوتا ہے، تو ان کو چھوڑ دیں اس بات کو کہ پیسے کمی، پیسہ ان کے پاس بہت ہے جی، بے پناہ پیسہ ہے ان کے پاس، تو انہیں کسی اور اے ٹی ایم پیسہ کی غیر پاکستانی بھی ہے، غیر ملکی بھی ہے۔ ماضی میں جو آپ کہتے رہے، آپ کی جماعت کہتی رہی کہ ان کے جہانگیر ترین ان کا اے ٹی ایم ہے، علیم خان صاحب ان کے اے ٹی ایم ہے، تو وہ اے ٹی ایم تو اب آپ کے ساتھ ہے نا ساری؟ سر وہ دیکھیں زلفی بخاری بھی تو ان کا اے ٹی ایم تھا، بہت بڑا اے ٹی ایم تھا، جی، اور زلفی بخاری جو ہے وہ ایک انگلینڈ میں لندن کا ملک ریاض سمجھ لیں اس کو آپ، تو ہی اویئر، اور وہ ان لوگوں کو لے کے آئے، اور لے کے آنے کے بعد انہیں پاکستان میں ان کو پوری پراپرلی اس کو بھی انہوں نے کیا، اس کی بہن کو بھی کیا، اس کے بھائی کو بھی جو ہے کزن چچا زاد بھائی جو تھا اس کو بھی وزیر بنایا، تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں آپ کے لوگوں کے سامنے تو ہے نا جی کہ انویسٹر کون ہے اور جو سارا سسٹم ہے، اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی پہ انویسٹ کیا ان میں کچھ کو پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے ساتھ رکھا، جو عمران خان سے چلتا رہا، جس نے کچھ اپنے انویسٹمنٹ کے بعد اسے چاہا تو کچھ کو نکالا بھی گیا، سیاسی لوگوں کو نکال دیا گیا، غیر سیاسی انویسٹر جو تھے ان کو ابلائج کیا گیا۔ تو یہ صورتحال اگر آپ اس کو انالیسس کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بہرحال میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فنڈنگ جو ہے ہندو کرتا ہے یا یہودی کرتا ہے کسی پارٹی کو، تو وہ ہندو اور یہودی نہیں کر رہا، وہ ایکچولی جو ہے وہ را کر رہا ہے، یا وہ کر رہا ہے دوسرے طریقے سے بھی آتا ہے، غیر ملکی طریقے سے پیسہ، غیر ملک سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں لوگ، تو اتنے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کی اپروچ دی گئی دنیا کے ممالک میں، ان کا ووٹ بینک پاکستان سے باہر کیوں زیادہ ہے، کیوں آخر غیر ملکی میں چلے یہ تو الزامات ہر پارٹی پہ لگتے رہتے ہیں نا۔ آگے چلیں، یہ جو بیرون ملک سے آپ یوٹیوبرز لا رہے ہیں یا وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس میں کلعدم تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ کوشش کامیاب ہوگی؟
انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب، کیونکہ دیکھیں نا اب برطانوی عدالتوں نے بھی ان بعض یوٹیوبرز کو کیسز کے ذریعے جھوٹا اور ان پہ ہجانے وغیرہ کر دیے ہیں. برطانوی کورٹس بھی ان کو غلط کہہ رہی ہیں، برطانوی کورٹس سے بھی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو جب یہ کچھ کارروائی سامنے آئے گی اور اس قسم کے پروپیگنڈے آئیں گے تو ظاہر گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور کرے گی اس کو برطانیہ کو کہ ایسے لوگوں کو جو آپ کے ملک میں بیٹھ کر ہمارے ملک میں فساد ڈال رہے ہیں. دیکھیے بینظیر بھٹو صاحب کی مثال ہے، دوسرے لیتے ہیں، وہ الگ ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھی، وہ پاکستان سے باہر گئی ہوئی تھی اور وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریاست کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا یا سازش نہیں کر. شہزاد اکبر اور یہ جو گل صاحب ہیں یہ بھی تو پولیٹیکل ورکر ہیں نا. یہ لیکن یہ اب وہاں بیٹھ کے مسلسل ریاست کے خلاف بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ایسے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے جی لمٹ. کچھ اعتراض ہے مجھے کسی بات پہ تو میں اعتراض تو کر دوں. دیکھیں مجھے آپ کے خان زادہ صاحب کی بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں، خان زادہ صاحب، جب خان زادہ صاحب کو میری بات پہ اعتراض ہوتا ہے تو وہ میں اعتراض کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، گالی نہیں دے سکتا. مجھے یہ گالم گلوچ کا طریقہ اختیار کرنا یا ایک دن سے اس پہ بہت ہٹ کرنا، تو یہ تو پی ٹی آئی کو تو یوں کہا جائے کہ اس کو تو وہ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھی اگر یہ جو ہے ہمارے زمانے میں، ہم ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں جی، ساؤتھ پنجاب میں جو لوگ گالی دیتے ہیں، گالی ان کو ہم کمی نہ کہتے تھے، آج ہم یوز کہتے ہیں. تو ان کا تو کلچر ایسا بنایا، گالی کا کلچر بنا دیا کہ بس گالی دے جاؤ، گالی دے جاؤ، گالی دے جاؤ. تو یہ کلچر تو بہت غلط کلچر ہے نا جی. خانزادہ ماں صاحب باپ کو نہیں چھوڑتے، ان کے جو یوتھ ہیں، یہ نوجوان کی جو انہوں نے ذہنی پاکستان کے اندر دیکھیں کلچر ہمارا بزرگ کلچر، ہم بڑوں کا احترام کرتے تھے، بزرگوں کا احترام، ٹھیک ہے ایک سیاسی اختلافات ہوتے تھے لیکن ہر بندہ جو بات خلاف کو اسے گالی دیتے نا، گالی کوئی دکھ تو نہیں بنتی نا. انہیں صحافیوں کو بھی گالی دیتے ہیں یہ لوگ جو ہے. آپ کا اگر آپ نے رپورٹنگ کر دی ہے کوئی ان کے خلاف تو یہ گالی دینا شروع کر دیں گے. تو انہوں نے ایک کلچر ڈیولپ کیا ہے. چلے میں پوچھ لیتا ہوں نا خانزادہ صاحب، ایک تو آپ نے کلچر ڈیولپ کیا، ان کا اعتراض ہے. دوسرا اب ان کے بقول، میں ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، جو وہ پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے ایک کیس تھا، اس میں فردن جو افراد تھے وہ تو بھارت یا کسی اور ملک سے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی سٹیٹ ایلیمنٹ ظاہر نہیں تھا. تو اب یہ الزامات ہیں، تو آپ فنڈنگ لیتے ہیں مختلف ملکوں سے، اس کے جواب میں کیا کہیں گے خانزادہ صاحب؟ دیکھیں میرے بھائی نے بڑا اچھا طریقہ بتایا کہ یہ اس ہندو فنڈ دیتے ہیں، فلاں فنڈ دیتے ہیں. تو ان کو زیادہ پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ رشتہ داریاں کس کی ہیں، انڈیا میں کاروبار کس کا ہے، انڈیا کا وزیر اعظم کس کے گھر پہ آیا، انڈیا کے ایجنٹ جو تھے وہ فیکٹریوں سے کس کے پکڑے گئے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے قائد کے اوپر نشانات پڑ جاتے ہیں، سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات تو آپ کہتے ہیں ہمارے تو نہیں تھے اتنے. انڈیا میں اور آپ کاروبار نے بھی ہے مسلم لیگ نون کا؟ اور بالکل ہے. اچھا، اور دوسری کوئی بات، ایک آدھ اور فیکٹری، کوئی کاروبار، کچھ نام ایک پتہ ہے آپ؟ سیکنڈ مجھے سب پتہ ہے، میں بتاتا ہوں، رک جائیں آپ ایک منٹ. دوسری بات آتی ہے کہ جی ہم انگلینڈ سے فلاں کو لے آئیں گے، فلاں کو لے آئیں گے، فلاں کو لے آئیں گے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، یقین سے یہ کسی ایک کو بھی نہیں لا سکتے. اچھا، ایک کو یہ ڈیفیمیشن پروگرام کا کیس ہی ریکارڈ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ پروگرام ریکارڈ پہ رکھ لینا آپ، یہ کسی ایک کو بھی نہیں لا سکتے. یہ صرف 2.5 سال ہو گئے نا، 2.5 سال، 2.5 سال کے اندر یہ کتنے لوگوں کو لے آئے سر مجھے لا تو آپ بتائیں. بھی نہیں سکے تھے نا، آپ بھی تحریک 2.5 انصاف بھی سال میں کہتی تھی بھائی ہم تو نہیں لا سکے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لا سکے. اچھا، تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں لا سکے. پاکستان کی اتنی اپروچ نہیں ہے، پاکستان کی اتنی برطانیہ سنتا نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے آج تک معاہدہ نہیں بالکل ایسے ہی ہے ہماری. دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ان کی ناکامیاں ہیں نا، اس حکومت کی 2.5 سال میں جتنی بھی ناکامیاں انہوں نے کی ہیں، ان سب کو چھپانے کے لیے کبھی یہ فیض حمید کا کیس لے آتے ہیں، کبھی یہ برطانیہ کا راجہ عادل کا کیس لے آتے ہیں، کبھی یہ فنڈنگ کا کیس لے آتے ہیں، کبھی یہ نہیں. تو فیض کمیٹیوں حمید کا کو جو کیس سزا لے آتے ہوئی ہیں. ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کم ہی ہے، زیادہ ہونی چاہیے تھی اس کو. اچھا، نہیں وہ جی ہاں، زیادہ اس کو والی سزا تو کم آگے دی. چل کے اب پتہ چلے گا نا، وہ زیادہ والی میں تو سر وہ بہت سارے لوگ ہیں پھر اس میں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا اس دوں میں کچھ عرفان پردہ اگر صاحب، نشینوں کے بھی نام میں آتے ہیں. نے آپ سے 3 باتیں اس پروگرام میں بڑی اور اہم میں پٹیالہ آپ کو والے کا بتاؤں. نام بھی آتا ہے. میری 3 باتیں سن لیں جناب علی. جی سنائیں. بات یہ کہ ایک
آپ انڈیا سے کیا, آپ لندن سے کیا, کہیں سے بھی کسی کو نہیں لا سکتے. پہلی بات, اگر آپ اتنے اچھے ہوتے نا تو عافیہ صدیقی کو امریکہ سے لے آتے آپ. دوسری بات, آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جی انڈیا سے فنڈ شنڈ یہ وہ یہودی اسرائیلی, یہ ان کو پتہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں. تیسری بات میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں اہم, جو مجھ سے پوچھی ہے آپ نے فیض حمید والی. ملزم کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا. سپریم کورٹ کی کوئی 10 سے زیادہ PLD موجود ہیں اس کے اندر, جو آپ لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ بھی آ جائے گا, وہ بھی آ جائے یہ گا, ثبوت تو فلاں دے بھی آ سکتا جائے ہے نا, گا. خود نہ بنے وہ. دیکھیں جی بھائی, ثبوت دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ملزم کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا. سپریم کورٹ کے کوئی 10 سے اوپر فیصلے اچھا, باقی ہیں اور اس میں, کوئی وہ اور سامنے گواہی دے دے موجود ہیں. تو یہ کیسے گواہی دیں گے؟ جھوٹی گواہیاں تو میں آپ پہ دے دوں کہ آپ نے ٹرک کے نیچے آ کے عرفان حیدر سر کو ابھی قتل آپ کر کہہ دیا رہے گیا ہیں ہے. کہ وہ عرفان ملزم حیدر نہیں دے کراچی میں سکتا, بیٹھا ہوا ہے. ملزم کے نہیں, علاوہ کوئی نہیں دے ملزم سکتا, اس کو آپ ملزم ماننے کی کے لیے بات کر رہا تیار ہوں نہیں ہے. میں آپ سے. دیکھیں آپ 50,000 لوگوں سے گواہی دلا لیں, میں ملزم کی بات کی ہے. فیض حمید صاحب اس وقت ملزم میں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیض حمید صاحب گواہی دیں گے, فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں فیض حمید صاحب وہ گواہی دیں ثبوت گے, تو دیں گے, ملزم کی گواہی دیں گے, وعدہ ماف گواہ بنیں گے اس کیس میں. دیکھیں جی, جب سینیٹر کوئی فیصل گواہی, واڈا کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ دیکھیں رہا. عرفان صاحب, جب کوئی گواہی دے گا تو وہ سب کی بات ہے. کون گواہی دے گا, کیا سزا ہوگی, کتنے لوگ پکڑے جائیں گے, یہ ڈرائیں نہیں. یہ الیکشن سے پہلے ہم نے وہ ڈر دیکھ لیے. یہ اچھا, الیکشن سے پہلے یہی ڈرامے کر رہے تھے روز, یہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, یہ FIR, وہ FIR, فلاں FIR, کیمپ اٹھاؤ, یہ اٹھاؤ, پولنگ ایجنٹ کو اٹھاؤ. یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. PTI کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم, بہت بہت اچھا. بہت شکریہ, نون لیگ کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی, سرکار کا بھی, کہ PTI کو واقعی انہوں نے ایک مضبوط پارٹی بنا دیا ہے. مطلب وہ جو PTI ممی ڈیڈی مضبوط, آپ کے ورکر کو کہا جاتا تھا وہ ٹف ہو ختم گیا اب. ختم ختم ختم, یہ لوہے کے چنے ہیں. اچھا PTI کا ورکر, ووٹر, سپورٹر لوہے کے چنے بن گئے. اب اچھا. یہ آپ کے نہ سزاؤں سے ڈریں گے, نہ یہ آپ کے ڈنڈوں سے ڈریں گے, نہ آپ کی گرفتاریوں سے ڈریں گے, نہ یہ بھاگیں گے. یہ آپ کو فیس کریں گے. آپ نے دیکھا نا پانی مارا آپ نے, وہ تیزاب ملا ہوا پانی آپ نے مارا, تو وہ ایک ورکر اچھا, عمران خان تیزاب کا ملا ہوا, ایسے یہ میں ایسے پہلی کھڑا دفعہ ہوا. سن رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, تو آپ پوچھ لیں اس سے, طیبہ راجہ کے جو چہرے پہ لگا ہے آپ کو نظر آ جائے گا کیا کیا ہے. اچھا, وہاں بات یہ تیزاب خدا نہ خواستہ اس میں ملا ہوتا تو اس سے کیا حالت ہوتی ہے اگر سب پہ ہی سر, پانی گرا؟ حالت ہوئی ہے نا, میرا الرجی خیال ہے شروع ہو یہ گئی ہے. مناسب نہیں ہے وہ. ورکروں کو الرجی ہو گئی ہے جسم کے اوپر, وہ علاج کرا رہے ہیں ہم. سر اب کیا کھارا بتاؤں پانی میں ہو آپ کو, سکتا ہے نا, تیزاب والا پانی ہو کیسے ہو سکتا ہے. سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی ہو گئی ہو کہ جی تیزاب ملا ہوا, لیکن کھارا پانی مارا, الرجی ہو گئی. آپ کیا کر رہے ہیں, چل کیمیکل آپ نے ملایا, چلیں, تیزاب نہیں ملایا, کچھ میں اور اس پانی ملایا کو آپ نے. چیک کر کے نہیں آیا, لیکن تیزاب ملا ہوا میرے خیال میں یہ بہت بہت اوور ہو جائے گا یہ بیان. دیکھیں جی, وہ تیزاب ملا ہوا تھا یا اس میں کوئی کیمیکل ملا ہوا تھا, جس کو وہ پانی لگا ہے الرجی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سر وہ آپ چیک پانی کر لیں, ایسا تھا آپ جس بتا نے دیں ہڈیاں ڈاکٹر توڑ صاحب. دی ہیں, ہمیں بھی پہلی دفعہ یہ حیرت ہوئی ہے سن کے. اور میں ہاں بڑا بالکل. ایک مزیدار بات کرنا وہ چاہوں گا گر کہ گئے نا, وہ جب ایک آدمی نالے کے اندر گرے گا اس کی ہڈی ٹوٹے گی نہیں. سر وہ آپ نے ایک کا پانی کا بازو بندھا پریشر ہوا ہے, کھایا ہے, ایک کی ٹانگ بندھی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آیا وہ وہ معاملہ. گر گئے نا, بھاگتے ہوئے سلپ ہوئے نا. سلپ ہوتا ہے, سلپ نہیں ہوتا آدمی پانی میں, روڈ کے چلیں اوپر چلیں گٹر میں مان نہیں لیں. گرتا آدمی, نالے میں نہیں گرتا. وہ گر کے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ پانی لگ کے ہڈی ٹوٹ گئی ہے, نالے میں گرنے کے بعد سر وہ ٹانگ ٹوٹ آپ گئی. کے وہ اپنے کسی بھی کارکن کچھ ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار جو بانی PTI اور کارکن جو پریشرائز کر رہا تھا نا اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ یار روز اڈیالہ کے باہر بیٹھنا پڑے گا, چلو ٹھیک ہے لیٹ جاؤ. یار یہ تو عرفان صاحب, آپ جائیں, ملاقات کریں, پلاسٹر کھولیں اور چیک کریں, اچھا پھر بات کریں گے بھئی یہ کارکن صحیح کہہ رہے ہیں یا چلیں وہ چلیں, خٹک صاحب صحیح کہہ رہے وہ ہیں. مستقبل میں پتہ چل جائے پہلی گا. آپ بات یہ ہے. میں اچھا, بخاری صاحب آپ سے جواب لے لیتا ہوں, ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں, تو میں آپ اس سارے پانی جو مارا گیا ہے, ظاہر ہے اس کو یہ کسی طرح جسٹیفائی نہیں ہے کہ ریاست اس طرح پیش آئے, چاہے وہ پانی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں تیزاب یا خانزادہ صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں, خواتین تھی, ان سے بات چیت کر کے انہیں کہہ دیا جاتا کہ یہاں سے چلے جائیں, رات کا وقت ہے, سردی ہے. میرے خیال میں یہ پوری دنیا نے دیکھا جس قسم کی ویڈیوز, تو اس سے تو آپ اپنا جو ایک تاثر ہے وہ خود خراب کر رہے ہیں, اور جو اپوزیشن ہے اسے خود سمپتی عوام کی ان کی طرف جا رہی ہے. سر دیکھیں نا, کھارا پانی کا استعمال یا کھارے پانی کا استعمال کی بات کرنا, تیزاب ملے پانی کی بات استعمال کرنا, ان سے آپ ہر چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس کے جو 5 گولیاں گزرتی ہیں کپڑوں سے, یا 3 گولیوں کے کمیزوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور جسم کو گولی نہیں لگتی. یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو 3 گولیاں لگتی ہے قبروں پہ, جس کے اور کپڑوں سے نکل کے گزر جاتی ہیں, لیکن ان کو گولی نہیں لگتی ان کو. تو اس جماعت کا ہم نے کیا وہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بیان دے رہے ہیں, تیزاب والا پانی, کھارا پانی, فلانا پانی, فلانا پانی. جہاں تک واٹر کینن کا استعمال ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہاں واٹر کینن کا مطلب, استعمال لیکن پوری وہ دنیا میں بزرگ ہوتا ہے. خواتین تھیں تو مناسب نہیں تھا.
دیکھیں جی، جب بزرگ خواتین اٹھنا نہیں چاہیں گی تو سب سے اچھا طریقہ ووٹر کہنا نہیں ہے اس کا. اور یہ بزرگ خواتین کے ساتھ یہ پاکستان میں نہیں، امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، جس طرح کے ملک چلے جائیں، ووٹر کرنے کا استعمال ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا چیز نہیں. یہ سیفسٹ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو، موب کو، ابھی 2 روز یا بعد فائرنگ کریں، 2 روز بعد منگل ہے کریں آپ. بخاری صاحب، 2 روز بعد منگل ہے، پھر وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر یہی ہوگا. تو یہی ہوگا. تو ملاقات کیوں نہ ہو؟ فوج نے تو عرفان صاحب بات یہ ہے کہ اگر وہ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ آگے بیٹھ رہی ہیں تو آپ کو تو کہوا اور چائے پلانی چاہیے. آپ تو سیاسی آدمی ہیں، آپ کی پارٹی نے تو سب کچھ بھگتا ہے. 10 سال تک آپ کے قائد جلا وطن رہے، آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہا، جبر ہوتا رہا، آپ کی حکومتیں اتار دی گئیں. آپ کو تو جمہوری طریقہ اپنانا چاہیے. یہ سارا کچھ کس نے آپ کیا کو تو تھا؟ چائے اور قہوہ پیش کرنی چاہیے. خانزادہ آپ کو صاحب، تو ملاقات کرانی چاہیے. مسلم لیگ نون کے قائد کے ساتھ یہ سارا کچھ جو آپ بتا رہے ہیں کس نے کیا تھا؟ یہ بالکل سرکار نے کیا تھا. اور کس نے کیا تھا؟ اس نظام نے کیا تھا. یہ بتائیں گے نا کس نے کیا تھا. ان کو پتا نہیں ہے کہ 10 سال جنرل مشرف صاحب نے جب بخاری صاحب، میں جواب دے دوں خانزادہ صاحب کو. جنرل مشرف صاحب نے ایگریمنٹ سائن کرا کے 10 سال کا سعودی عرب بھیج دیا ان کو. یہ ظلم نہیں تھا. نواز شریف کی حکومت گرا دی گئی. نواز شریف کا ریفرنڈم ہوا تھا، کس نے دیا تھا؟ نواز شریف صاحب سے مجھے ہمدردی ہے. نواز شریف صاحب سے مجھے ہمدردی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ چیئرمین کو ہمدردی نہیں ہے نا. سن لیں نہیں، بالکل ہمدردی ہے. کچھ کر رہا تھا تو اس وقت آپ کا پارٹی کا چیئرمین اس کی شدید ریفرنڈم میں مشرف کے حق میں کھڑا ہوا تھا، اسے ووٹ دے رہا تھا. نہیں عرفان صاحب یہ سنیں کہ جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی اس کی شدید مذمت کرتی ہے. پی ٹی آئی اس سوچ کی شدید مذمت کرتی ہے. نہیں کرتے نا مذمت؟ نہیں بالکل کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ مشرف کے ساتھ تھے، انہوں نے مشرف کی حمایت کی تھی، ووٹ ڈالا تھا. مشرف کی حمایت دے دی اس وقت اور حالات ہوں گے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو، چیئرمین ایک سیاستدان کے مقابلے، نواز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نون کو، مسلم نون کے ایم پی اے ایم این اے صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تاریخ کو دہرایا نہ جائے. تاریخ کو دہرایا نہ جائے. دونوں حضرات کا میں شکریہ. آپ جمہوری لوگ ہیں. آپ کا 5 منٹ اوپر چلے گئے بخاری صاحب ٹائم سے. سپتان رضا بخاری صاحب مسلم لیگ نون کے ایم پی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور رضوان خانزادہ صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.